گلوبلی یہ انرجی بہت پازیٹیو ہونے جا رہی ہے. گلوبلی یہ انرجی جو ہے وہ روحانیت میں جو ہے وہ عروج کی اشارے بن رہی ہے. دنیاوی معراج کا وقت ہے. دنیا میں پازیٹیو مٹیریلزم کے لیے گھر گاڑی لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن کے لیے بہت اچھا وقت ہے. بزنس اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت اچھا وقت ہے. نئے وینچرز کے لیے اچھا وقت ہے. اور کوئی بھی ایسی کام جو گھر کا جس میں آپ کو برکت درکار ہو, کوئی بھی برکت والا کام جو ہے اس کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے. بس صرف ایک شرط ہے, اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں, اللہ کی قربت جو ہے اس کو اختیار کریں, ہر حال میں اللہ کی قربت اختیار کرنے کی کوشش کریں, پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. اور دوسرا جو سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کا جو اعداد بنتے ہیں وہ بہت ہی پاورفل ہے, بہت ہی پاورفل, کیونکہ اسراء کا سورہ بنی اسرائیل کا نمبر بنتا ہے 17, اور 17 7 + 1 8 ہڈن اتھارٹیز کا نمبر ہے. 8 جو ہے نا وہ باطنی تصرف کا نمبر ہے, اور یہ جو ہے انفینٹی کا نمبر بھی ہے, یہ نئے وینچرز کا نمبر بھی ہے, یہ مشکلات کے ختم ہونے کا نمبر بھی ہے. یہ اتنی شاندار انرجی ہے اس کی کہ اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے نور سے سنکرونائز ہو جائیں, پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. یہ اتنی بڑی ساتھ ہے, اس کو ضائع مت کیجیے گا. اس ساتھ میں اپنی زندگی کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام جو کروانا چاہتے ہیں وہ کروا لیں, اللہ ضرور کرے گا. جیسے ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی, بچہ تکلیف میں ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں سکون سے کھانا کھاتی رہے. اسی طرح اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ اپنی تکلیف اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں تو اللہ اس کی طرف دھیان نہ دے. اس یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیے گا, ضرور کامیابی ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, حیدر جعفری آپ کے لیے ایک اہم ترین ویڈیو. یہ اہم ترین ویڈیو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ میرے لیے بھی بہت اہم ترین ویڈیو ہے, دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم یہ جو 7 والی ویڈیو ہے یہ میرے اکاؤنٹ پہ, جتنے بھی میرے ارد گرد کے دوست ہیں ان سب کے اکاؤنٹ کے اوپر لگے, تاکہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو جائے تو وہ میرے لیے بھی آخرت کا سرمایہ ہے. اور جو بندہ اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا, چاہے وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی کامیاب ہو گیا, تو اس کی تو دعائیں قبول ہو ہی جائیں گی. دعا عربی, فارسی, اردو, انگریزی کا مجموعہ نہیں ہوتا. دعا احساس کا نام ہے, شدید ترین محبت کا نام ہے, اس بے پایا محبت کا نام ہے جو اللہ کو آپ سے اور آپ کو اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ کو آپ سے تو محبت ہے, وہ انسان جو ہے وہ ہے جس کے اوپر اللہ کو فخر ہے, اس نے اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کے بھیجا ہے. تو کائنات کے مالک کو تو آپ کے اوپر فخر ہے. آپ کو اپنے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں اتنا مضبوط کرنا ہے. پھر دیکھیے اللہ کرتا کیا. اللہ بہت مہربان ہے آپ کے اوپر, اللہ بہت زیادہ مہربان ہے آپ کے اوپر. اور یہ جو دعا کی قبولیت کی ساتھ ہوتی ہے نا, یہ میں پھر تھوڑی سی تمہید کے اوپر گفتگو کر لیتا ہوں کہ پوری کائنات کا نظام پازیٹیو اور نیگیٹو پہ ہے. پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ مثبت اور منفی کے سسٹم کے اوپر ہے. دن اور رات, زندگی موت, اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. تو یہ جو جوڑا ہے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا, یہ دونوں دنیا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. کبھی پازیٹیوٹی بہت زیادہ اور کبھی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ. پورے مہینے میں صرف چند گھنٹے کے لیے یہ پازیٹیو انرجی انتہائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, بالکل پیک کے اوپر ہوتی ہے. اور جب یہ اپنی پیک کے اوپر ہوتی ہے پھر یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کو ایک ایسا پش دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہو سکیں. جتنے زیادہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اتنی جلدی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے, جتنا ڈوب کے کریں گے. اس لیے میں پھر اس دعا کی قبولیت کی ساتھ کے اوپر زیادہ جو ہے وہ ایمفیسس کرتا ہوں. اس مہینے میں یہ جو دعا کی قبولیت کی ساتھ بن رہی ہے نا, ایک تو ویسے بھی یہ مہینہ جو ہے یہ رجب کا مقدس مہینہ ہے, اور اس رجب کے مہینے میں جو ہے یہ بڑی ہی کمال کی ایک ساتھ بن رہی ہے. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی معراج بھی اسی مہینے میں. اس میں 13 رجب مولا کائنات امیر کائنات کا ظہور بھی ہے. اور یہ مہینہ جو ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شہری, رمضان و شہر اللہ. اور رجب کے بارے میں فرمایا کہ رجب شہر علی, رجب مولا علی کا مہینہ ہے, شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے, اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ ویسے ہی مقدس مہینے ہوا کرتے ہیں.
اس مہینے کی انرجی بڑی شاندار بن رہی ہے اس مہینے میں. اور جب میں 7 کی بات کرتا ہوں تو میں آپ سے ہر بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 7 کی انرجی کسی نہ کسی قرآن پاک کی صورت سے مکمل طور پہ میچ کر جاتی ہے. اس بار یہ صورت بھی جو ہے بڑی شاندار ہے جسے یہ میچ کری ہے سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل سے. سورہ اسراء وہی صورت ہے جس میں معراج کا ذکر ہے، اور اس بار معراج کی انرجی بھی ہے. تو یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ 7 کی انرجی جو ہے وہ اتفاقیہ طور کے اوپر سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل سے میچ نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی پیغام دے رہا ہے، ڈیوائن جو ہے وہ طاقتیں جو ہیں وہ آپ سے کوئی بات کر رہی ہیں، آپ کو کچھ بتانا چاہ رہی ہیں. ضرور پڑھیے، یہ بہت بڑی ساتھ ہے. اس کا میں جو ٹائم بتاتا ہوں، سب سے پہلے ٹائم کی بات کروں تو جو ٹائم ہے وہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم PST یعنی +500 GMT کے مطابق جو ہے وہ بنتا ہے ہفتے کی رات، یعنی ہفتہ ختم ہو رہا ہوگا 18 جنوری 2026 ہفتے کی رات ہوگی. اس رات کو جب ہفتہ ختم ہونے والا ہوگا یعنی 23:43 آورز یعنی 11:43 PM سے یہ وقت شروع ہوگا، اور یہ وقت جائے گا صبح 5:59 5:59 آورز یا 5:59 AM. یہ جو وقت ہے یہ تقریباً 6 گھنٹے اور 16 منٹ کا وقت بنتا ہے. 6 گھنٹے کا مطلب ہے یعنی 376 منٹس جو ہے یہ لگاتار پازیٹیوٹی کے، یعنی ہفتہ ختم ہو رہا ہوگا، اتوار شروع ہو جائے گی. ہفتے اور اتوار یعنی 18 اور 19 کی درمیانی رات میں یہ انرجی ہوگی PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم یا +50 GMT کے مطابق. باقی تمام جتنے بھی ٹائم زونز ہیں وہ اس کو اپنے جو ہے وہ ٹائم زون کے مطابق کیلکولیٹ کر لیں. گلوبلی یہ انرجی بہت پازیٹیو ہونے جا رہی ہے. گلوبلی یہ انرجی جو ہے وہ روحانیت میں جو ہے وہ عروج کی اشارے بن رہی ہے. دنیاوی معراج کا وقت ہے. دنیا میں پازیٹیو مٹیریلزم کے لیے، گھر گاڑی لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن کے لیے بہت اچھا وقت ہے. بزنس اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت اچھا وقت ہے. نئے وینچرز کے لیے اچھا وقت ہے. اور کوئی بھی ایسی کام جو گھر کا جس میں آپ کو برکت درکار ہو، کوئی بھی برکت والا کام جو ہے اس کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے. بس صرف ایک شرط ہے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں، اللہ کی قربت جو ہے اس کو اختیار کریں، ہر حال میں اللہ کی قربت اختیار کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. اور دوسرا جو سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کا جو اعداد بنتے ہیں وہ بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی پاورفل، کیونکہ اسراء کا سورہ بنی اسرائیل کا نمبر بنتا ہے 17، اور 17 7 + 1 8 8 ہڈن اتھارٹیز کا نمبر ہے. 8 جو ہے نا وہ باطنی تصرف کا نمبر ہے، اور یہ جو ہے انفینٹی کا نمبر بھی ہے، یہ نئے وینچرز کا نمبر بھی ہے، یہ مشکلات کے ختم ہونے کا نمبر بھی ہے. تو یہ اتنی شاندار انرجی ہے اس کی کہ اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب آ جاتے ہیں کہ اس ساتھ میں کرنا کیا ہے جو میں پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے اس کا طریقہ، جو لوگ اس کو جانتے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہے کہ سب سے پہلے شکرانے کے نفل پڑھنے، یعنی جس کے گھر جاتے ہیں اس کا شکریہ تو ادا کرتے ہیں نا. اگر اللہ نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں، اور اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو دین دیا ہے. اس کا شکریہ ادا کریں اس نے رشتے دیے ہیں، عزت دی ہے، زندگی دی ہے، سارا کچھ دیا ہے. اس کا شکریہ ادا کریں 2 نفل شکرانے کے کم از کم. اس کے بعد سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی وجہ سے ہے نا جو کچھ بھی ہے، یہ دین بھی، کلمہ بھی، سب کچھ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اللہ کہتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق کے سرکار آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کچھ نہ بناتا. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کیا، درود پڑھا جائے. جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے وہ ضرور پڑھیں. اس کے بعد سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل، الاسراء اور بنی اسرائیل ایک ہی سورت کے 2 نام ہیں. اس کو 1 مرتبہ تلاوت کیجیے. اس کے بعد پھر دوبارہ درود پاک، کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ قدر 19 مرتبہ، اور پھر سورہ نجم 1 مرتبہ، پھر دوبارہ سورہ قدر 19 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، پھر کم از کم جو ہے ایک تسبیح درود پاک کی، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا، یا کم از کم ایک تسبیح. پھر صلاۃ الحاجت ادا کریں، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں رکھیں. پھر درود پاک پڑھیں دوبارہ، ایک تسبیح کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے. اس کے بعد دعا کریں. اور خاص طور پہ یہ سورہ اسراء اور سورہ نجم، یہ دونوں وہ صورتیں ہیں جس میں معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان. یعنی یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے کہ یہ دونوں صورتیں، ایک ایگزیکیوشن کی اور ایک اس کی انرجی کی، یہ دونوں جو ہیں اس طرف آ رہی ہیں کہ جس میں معراج کا ذکر ہے، اور وہ اس مہینے میں یہ ساتھ بن رہی ہے جس میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اس کے قریب کے دنوں میں آئے گی. میرا خیال ہے جب یہ 18 ہوگی تو معراج تو جو ہے نا اس کی وہ 28 وہ تو تاریخ گزر چکی ہوگی.
لیکن اس کے اندر اتنی بڑی انرجی ہے، اتنی بڑی انرجی ہے، اتنی بڑی انرجی ہے کہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی زندگی کے اندھیروں کو یک لخت روشنیوں میں بدل دے گی، یہ آپ کی زندگی کے تمام رکے ہوئے کاموں کو ٹھیک کر دے گی۔ بس شرط صرف اور صرف اور صرف ایک ہے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، اللہ کے نور سے سنکرونائز ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ساتھ ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس ساتھ میں اپنے زندگی کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام جو کروانا چاہتے ہیں وہ کروا لیں، اللہ ضرور کرے گا، اللہ ضرور کرے گا۔ اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ عطا کرے گا۔ جیسے ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، بچہ تکلیف میں ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں سکون سے کھانا کھاتی رہے، اسی طرح اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ اپنی تکلیف اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں تو اللہ اس کی طرف دھیان نہ دے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیے گا، ضرور کامیابی ملے گی۔ اور ہاں، میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس صورت میں میرا اپنا ذاتی لالچ بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا تو میرے لیے وہ آخرت کا سرمایہ بنے گا۔ اور دوسرا، میں آپ سے بار بار جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی دعائیں کریں اس میں مجھے، میری ٹیم کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بس آپ سے جو ہے وہ صرف یہی ریکویسٹ ہے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، سے سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔